ناظرین آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ یو جی سی نے 54 ریاستی نجی یونیورسٹیوں کو قانون کی خلاف ورزی پر دیا نوٹس۔ گیسٹ لیکچرر کے لیے نئی شرائط، 3 برس میں یو جی سی کی اہلیت لازمی۔ اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے 7 طلبہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے لیے منتخب۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے 54 نجی یونیورسٹیوں کو اپنی ویب سائٹ پر ضروری معلومات فراہم نہ کرنے پر نوٹس جاری کی ہے۔ یہ جامعات جون 2024 کی ہدایات پر عمل کرنے میں ناکام رہیں۔ ان ہدایات کے تحت ویب سائٹ پر کورسز، اساتذہ، مالی امور اور دیگر معلومات شفاف انداز میں عوام کے لیے دستیاب کرانی تھیں۔ یو جی سی نے کئی بار یاد دہانی کے باوجود جامعات کی نااہلی پر انہیں ڈیفالٹر قرار دیا ہے۔ سیکریٹری منیش جوشی کا کہنا ہے کہ جامعات کو فوری طور پر معلومات اپلوڈ کرنی ہوں گی ورنہ سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ قدم تعلیمی شفافیت اور طلبہ کے حقوق کے تحفظ کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ حکومت کرناٹکا کے محکمہ اعلیٰ تعلیم نے کہا ہے کہ سرکاری کالجوں میں خدمات انجام دینے والے گیسٹ لیکچررز کو آئندہ 3 برسوں کے اندر یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی مقررہ اہلیت حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ یہ فیصلہ حالیہ ریاست کرناٹک کے ہائی کورٹ کے حکم کی روشنی میں کیا گیا ہے، جس میں تدریسی خدمات کے لیے پی ایچ ڈی یا نیٹ یا کے سیٹ کی اہلیت کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ فی الحال ہزاروں گیسٹ لیکچرر سرکاری کالجوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن ان میں سے بڑی تعداد کے پاس یہ اہلیت موجود نہیں ہے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق اس فیصلے کا مقصد کالجوں میں تدریسی معیار کو بلند کرنا اور طلبہ کو بہتر تعلیمی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ تاہم اساتذہ برادری نے اس فیصلے پر تشویش ظاہر کی ہے اور اسے عملی طور پر ایک بڑا چیلنج قرار دیا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سول سروسز ایگزامینیشن ریزیڈینشیل کوچنگ اکیڈمی کے 7 طلبہ نے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن میں کامیابی حاصل کی، جن میں سے گروپ 1 سروسز امتحان میں 5 طلبہ اور گروپ 2 سروسز امتحان میں 2 طلبہ نے کامیابی حاصل کرتے ہوئے یونیورسٹی کا نام روشن کیا ہے۔ اکیڈمی کے ڈائریکٹر پروفیسر ایچ علیم باشا کے مطابق یہ منتخب طلبہ اب تلنگانہ کے مختلف سرکاری محکموں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، جو عوامی نظم و نسق کا حصہ بننے کے بعد بطور اعلیٰ سرکاری عہدیدار کی حیثیت سے خدمات انجام دیں گے۔ گروپ 1 میں کامیاب طلبہ میں بی ونجا کو اسسٹنٹ ضلع کلیکٹریٹ کا عہدہ الاٹ کیا گیا، جی سنگیتا بطور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس، جی پون کلیان بطور اسسٹنٹ ٹریزری آفیسر، متھیلا راج شیکھر بطور اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ آفیسر اور آر میری گولڈ بطور اسسٹنٹ کمرشل ٹیکس آفیسر کے عہدے پر خدمات انجام دیں گے۔ گروپ 2 میں کامیاب طلبہ میں محمد نذیر کو اسسٹنٹ رجسٹرار کا عہدہ ملا ہے، جبکہ سی وی وامشی کرشنا نائب تحصیلدار کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن اور رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد نے ان منتخب طلبہ کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے بہتر مستقبل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے سینٹر فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف اردو میڈیم ٹیچرز کے زیر اہتمام کنور کیرلا میں طلبہ کی شمولیت کے موضوع پر ورکشاپ منعقد کیا گیا۔ اس میں کنور ضلع کے مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق رکھنے والے 154 اردو اساتذہ نے شرکت کی۔ افتتاحی اجلاس میں ڈسٹرکٹ پروجیکٹ آفیسر راجیش کنڈلا پلی، ڈسٹرکٹ ایڈیشنل ایجوکیشن آفیسر ابراہیم ماسٹر، جنرل سیکریٹری کیرلا اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن کے سلام ملیاما اور ڈسٹرکٹ سیکریٹری کیرلا اردو ٹیچرز ایسوسی ایشن کے شرف الدین ماسٹر نے اس امر پر زور دیا کہ تعلیمی عمل کو بامقصد اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے اساتذہ کو جدید تدریسی حکمت عملی اپنانا ضروری ہے، تاکہ طلبہ کو تدریسی عمل میں فعال اور مؤثر طور پر شامل کیا جا سکے۔ ورکشاپ کے پہلے سیشن میں ڈاکٹر سمٹ ٹی وی نے طلبہ کی شمولیت، ضرورت اور حکمت عملی کے عنوان سے خطاب کرتے ہوئے اساتذہ کو مشورہ دیا کہ وہ تدریس کو صرف نصابی مواد کی ترسیل تک محدود نہ رکھیں، بلکہ طلبہ میں تنقیدی سوچ، تخلیقی صلاحیت اور دلچسپی پیدا کرنے پر بھی زور دیں۔ سینٹر فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف اردو میڈیم ٹیچرز کے ڈائریکٹر پروفیسر عبدالسمیع صدیقی نے طلبہ کی شمولیت بڑھانے کے لیے سرگرمیاں کے عنوان سے عملی مثالوں اور مشقوں کے ذریعے کلاس روم کو زیادہ مؤثر بنانے کے طریقے پیش کیے۔ سینٹرل یونیورسٹی آف حیدرآباد کے 34 فیکلٹی ممبران کو دنیا کے بہترین 2% سائنسدانوں میں شامل کیا گیا ہے۔
یہ اعزاز اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے جاری کردہ ایلسویئر کی تازہ ترین تحقیقی رپورٹ کی بنیاد پر ملا ہے، جس میں دنیا بھر کے 2 لاکھ سے زیادہ محققین کو شامل کیا گیا ہے۔ ان میں سے 24 فیکلٹی ممبران کو کئی سالوں کی مسلسل محنت اور تحقیق کی وجہ سے تسلیم کیا گیا، جبکہ 8 دیگر ممبران کو سال 2024 کی خاص کامیابیوں کی بنا پر منتخب کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی کے ماہرین کیمسٹری، حیاتیات، فزکس، کمپیوٹر سائنس، آرٹس اور دیگر شعبوں میں نمایاں کام کر رہے ہیں۔ ان میں متعدد کو قومی و بین الاقوامی اعزازات بھی حاصل ہیں۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی JEE مین 2026 کے لیے آن لائن درخواست فارم کرنے کی سہولت فراہم کرے گی۔ NTA کے مطابق یہ امتحان جنوری اور اپریل 2026 2 سیشنز میں منعقد ہوگا۔ NTA کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن میں امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ JEE مین 2026 کے لیے درخواست دینے سے پہلے اپنا آدھار کارڈ، معذور افراد کا UD ID کارڈ اور کیٹیگری سرٹیفکیٹس اپڈیٹ اور درست رکھیں، تاکہ بعد میں کسی غلطی یا درخواست کے رد ہونے سے بچا جا سکے۔ نوٹیفیکیشن میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ آدھار کارڈ میں امیدوار کی تمام تفصیلات 10ویں جماعت کے سرٹیفکیٹ کے مطابق درست ہونی چاہیے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے جوائنٹ CSIR UGC نیٹ دسمبر 2025 کے امتحان کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ امتحان ان امیدواروں کے لیے ہے جو جونیئر ریسرچ فیلوشپ، اسسٹنٹ پروفیسرشپ یا سائنس کے شعبوں میں PhD پروگرامز میں داخلے کے خواہش مند ہیں۔ درخواست فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ 24 اکتوبر 2025 ہے، جبکہ درخواست فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ 25 اکتوبر مقرر کی گئی ہے۔ 18 دسمبر 2025 کو امتحان منعقد ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے متعلقہ ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ UGC نے 54 ریاستی نجی یونیورسٹیوں کو قانون کی خلاف ورزی پر دیا نوٹس۔ گیسٹ لیکچررز کے لیے نئی شرائط، 3 برس میں UGC کی اہلیت لازمی۔ اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے 7 طلبہ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے لیے منتخب۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔